ڈائناسور کے بارے میں مختلف لوگ سوالات کرتے ہیں کہ اسلام میں ڈائناسور کا کیا تصور؟ آخر قرآن مجید میں ڈائناسور کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا؟ جواب سماعت فرمائیے۔ اولاً یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے کسی بڑی یا غیر معمولی جسامت والی مخلوق کا وجود ناممکن نہیں۔ تاریخ انسانی میں خود انسانوں کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ پہلے زمانوں میں ان کے بڑے قد ہوا کرتے، جبکہ بعض روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کا بھی قد مبارک 60 ہاتھ لمبا تھا۔ تو جب انسانوں کے قد اتنے بڑے ہو سکتے ہیں تو یہ بات بھی کوئی بعید نہیں کہ زمین پر انسانوں کے وجود سے پہلے یا بعد میں بھی بڑی جسامت کے جانور یا دیگر مخلوقات پائی جاتی ہوں۔ اسی طرح قدیم دینی و علمی کتب میں بعض غیر معمولی مخلوقات کے تذکرے بھی ملتے ہیں، جیسے دینی مدارس میں پڑھائے جانے والے درس نظامی کی نصاب کی بعض کتابوں میں عنقا نامی ایک بہت بڑے پرندے کا ذکر ہے۔ اگرچہ ایک تعداد نے اس کو فرضی یا نایاب مخلوق بھی قرار دیا، مگر اس کے امکان کا بالکلیہ انکار نہیں کیا۔ اس کی مثال سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کسی غیر معمولی مخلوق کی نفی یا اس کا انکار نہیں کرتا۔ سورہ نور میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں تک ڈائناسور کا معاملہ ہے تو سائنسی دنیا میں اس کے وجود کو بڑی حد تک تسلیم کیا جاتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ، زمین سے ملنے والی ہڈیوں اور باقیات، فوسلز کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں اس قسم کے بڑے جانور موجود تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ انسانوں سے بہت پہلے زمین پر موجود تھیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ ابتدائی انسانی زمانے میں بھی اس کی کچھ اقسام موجود رہی ہیں۔ پھر مختلف قدرتی اسباب و تغیرات کے باعث اس کی نسل ختم ہو گئی، اور اسلامی نقطۂ نظر سے ڈائناسور یا کسی مخلوق کی نسل کا ختم ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں۔ تاریخ میں بہت سی مخلوقات و اشیاء کا ذکر ملتا ہے جو پہلے موجود تھی مگر اب دنیا میں ناپید ہو چکی۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مخلوقات کے فنا ہونے کا ذکر موجود ہے۔ لہٰذا اگر آج اس جدید دور میں سائنس یہ کہتی ہے کہ قدیم زمانے میں ڈائناسور یا کسی بھی مخلوق کی نسل موجود تھی تو بعد میں ختم ہو گئی، تو اسلام اس کو عقلی یا شرعی کسی بھی لحاظ سے ناممکن نہیں کہتا۔ اب یہ رہا سوال کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، تو دراصل یہ یا اس طرح کے دیگر سوالات انہی غلط توقعات کا نتیجہ ہیں جو اکثر مذہب سے جوڑ دی جاتی ہیں۔ مگر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا اصل موضوع کیا ہے۔ قرآن کا اصل موضوع انسان کی ہدایت ہے، اسے آخرت کی طرف خبردار کرنا ہے، نہ کہ جانوروں اور پرندوں کی تاریخ بیان کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اپنے نزول کا مقصد خود بیان کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 138۔ ترجمہ: یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا نزول آخرت کی رہنمائی اور انہیں خدا سے جوڑے رکھنے کا ایک کلام ہے، مبارک کلام ہے۔ لہٰذا قرآن کتاب ہدایت ہے، حیاتیات، بائیولوجی یا قدیم حیاتیات کی تفصیلات بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اگر بعض مخلوقات یا جانوروں مثلاً قوم عاد، قوم ثمود، حضرت صالح کی اونٹنی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی وغیرہ کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے تو صرف اس لیے کہ وہ سبق آموز اور ہدایت کا ذریعہ تھی،
جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہ یہ عام اونٹنی نہیں تھی بلکہ ایک معجزہ تھی، یہ قوم ثمود کے لیے ایک امتحان تھی، جن کو قتل کرنے کے بعد ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ قرآن مجید اس کا ذکر اس لیے بیان کرتا ہے کہ ایمان و اطاعت کے مقابلے میں نافرمانی کرنے والوں کو سمجھایا جا سکے۔ یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید ہر چیز کی فہرست بیان نہیں کرتا بلکہ اصول اور بنیاد کو بیان کرتا ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ بھئی نام ہوتا ڈائناسور، اور وہ درس نظامی کی کتاب میں عناقہ جو بہت بڑا پرندہ، پھر کہے کہ بھئی وہ فلاں نام سے تلبیس نام سے بڑا جنات تھا تو اس کا بھی قرآن میں، تو یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید ہر چیز کی فہرست بیان نہیں کرتا بلکہ اصول اور بنیاد کو بیان کرتا۔ قرآن مجید نے جا بجا چند مخلوقات، جانوروں، پرندوں وغیرہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان کے علاوہ بے شمار مخلوقات اور چیزیں وہ ہیں جن کو تم ابھی جانتے ہی نہیں، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 8 میں فرمایا۔ ترجمہ: یہ گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے کہ تم ان پر سوار ہو اور یہ تمہاری زینت کے لیے ہیں، اللہ ان کے علاوہ وہ کچھ پیدا کرتا ہے جس کی تمہیں خبر بھی نہیں، اور ہمیں تو یہ حکم دیا کہ زمین پر گھومو، سیر کرو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو، اس کے عجائبات کو دیکھو، اس کی مخلوقات کو دیکھو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو۔ ایک مقام پر نہیں، سینکڑوں مقام پر آیات ہیں کہ زمین پر گھومو، اللہ کی مخلوقات کو دیکھو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو، غور کرو، اور باقاعدہ سورہ عنکبوت میں تو کھلا فرمایا کہ زمین پر سفر کرو اور دیکھو کہ اللہ نے کیسی مخلوقات پیدا فرمائی۔ تو یہ قرآن مجید کا حسن ہے۔ رب کریم ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔